السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان اس کی آیت نمبر 8 سے لیا تھا۔ ان آیتوں کو دہرا کے انشاءاللہ آج کا نیا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے اپنے نیک بندوں کی، جن کو ابرار کا نام دیا ہے، نیک لوگوں کا، ان کی صفات بیان کرتے فرمایا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، خود کھانے کی چاہت ہونے کے باوجود، یعنی ان کو خود کو کھانے کی طلب ہے، خود وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اوروں کو کھلاتے ہیں۔ اور ذکر کیا تھا کہ اصل یہ ہے صدقہ کہ آدمی خود بھی محتاج ہو پھر بھی اوروں کو دے، اور وہ چیز اس کی ضرورت سے بڑھ کر ہو، یا جس چیز کی اس کو کوئی خود چاہت نہ ہو، اوروں کو دینا بہت آسان ہوتی ہے۔ باقی کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت ہونے کے باوجود، کھانے سے یعنی کہ ان کی چاہت ہونے کے باوجود، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا یہ کھانا کھلانا، یہ صدقے خیرات کرنا، اور یہ کھانا کھلانے کی صرف ایک مثال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا، صدقے خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تم کو کیوں کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ، صرف اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی ذات کی خاطر، اللہ کے لیے تم کو کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کسی بدلے کی مطالبہ ہے اور نہ ہی کسی شکر گزاری کا مطالبہ ہے۔ اس پر ہمیں تنبیہ کی تھی کہ بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، کچھ صدقہ خیرات دیتے ہو، تو ساتھ کیا کیا دیتے ہو کہ دعا کیجئے۔ آپ نے اس سے دعا کروا کے اپنی کی ہوئی نیکی کا بدلہ لے لیا، اسی سے ہی، اللہ کے پاس کچھ نہیں بچا، سمجھے نا؟ اس لیے ہمیشہ نیکی صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ نیکی احسان کرتے ہو تو نہ تو احسان جتلانا، نہ اس سے کچھ اور اس کا معاوضہ لینا، اور حتیٰ کہ اس سے یہ بھی نہ کہنا کہ دعا کیجئے، اوروں سے دعا کروا لیں، یا کسی اور موقع پر اس سے دعا کرنے کا کہہ دیں، مشکل نہیں ہے، دعا کروائی جا سکتی ہے اوروں سے، لیکن خصوصاً کسی پر صدقہ کر کے، کسی کے ساتھ نیکی احسان کر کے اس سے کہنا کہ دعا کیجئے، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو یہ چیز یعنی کہ اس پر تنبیہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی چاہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسا قمطریرا، جو دن بڑا ہی سخت دن ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ مشکل دن ہے، قیامت کے دن۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ نے ان کو بچا لیا اس قیامت کے دن کی سختی سے۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور ان کو عطا کیا تازگی اور خوشی، تازگی اور خوشی عطا کی۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور بدلہ دیا ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت کا اور ریشم کا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جنت میں جانے والوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور جنت میں وہی جائیں گے کہ جن کو جو صبر کریں گے۔ اور صبر کس چیز پر ہوتا ہے؟ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مشکل مصیبت پر، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ صبر ہے، لیکن اس سے زیادہ جو صبر ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر. ہاں اس پر تو شکر ہوتا ہے، ہاں صبر اس پر کیا ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا. اللہ کی نعمتوں کو پا کر آدمی اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے. اب جب صبر ہوگا تو آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرے گا اور نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، ان کا صحیح استعمال کرے گا. لیکن اگر صبر نہیں ہوگا تو پھر آدمی اتراتا ہے، تکبر میں آتا ہے، بدماشی عیاشی کرتا ہے، اور یہ اس کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے. تو مومن کی زندگی ساری کی ساری صبر ہے. اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ کو ان کو جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کے بدلے میں اس کے جزا میں جنت اور ریشم عطا کیا. متکئین فیہا علی الارائک، متکئین تکیے سے کہ تکیے لگائے ہوں گے، ٹیکے لگائے ہوں گے، فیہا اس میں جنت میں، علی الارائک، ارائک کیا ہے؟ اریکہ کی جمع، اریکہ کے معنی بڑا تخت. جس طرح دنیا کے بادشاہوں تخت ہوتے ہیں، اس سے کہیں عظیم الشان ہر جنتی کا جنت میں تخت ہوگا. اور ایک نہیں بلکہ ایک جنتی کے پاس کئی تخت ہوں گے کہ جتنے اس کے پاس مہمان آئیں گے سبھی مہمانوں کو بٹھانے کے لیے تخت. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا وہاں پر ٹھاٹھ باٹھ ہوگی. تو وہاں پر تکیے لگائے ہوں گے تختوں پر. یہ تو ایک ظاہری نعمت ہے. اس ظاہری نعمت کے بعد باطنی نعمت کے اس کے پیچھے کیا ہے کہ ان کا بے فکری، ان کی خوشی اور مسرت، تکیے لگائے تختوں پر بیٹھے ہوئے کہ لاؤبالی کی زندگی، بالکل بے فکری کی زندگی. اور اصل بے فکری کی زندگی وہ ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دیکھیں گے اس میں، شمس کے معنی ہوتا ہے سورج، ولا زمہریرا اور نہ شدید ٹھنڈک. سورج نہ دیکھنے کا معنی اللہ عالم سورج وہاں پر ہوگا ہی نہیں ہوگا، لیکن روشنی ہوگی. اور سورج سے مراد وہاں پر دھوپ ہے کہ نہ وہاں پر دھوپ لگے گی ان کو اور نہ ہی شدید سردی ہوگی. جہنمیوں کے برعکس، جہنمیوں کے اندر، جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ وہاں شدید آگ بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں شدید ٹھنڈک بھی ہوگی. دونوں طرح کی حالتیں ان کے لیے عذاب کے طور پر. یہاں تک ہم نے لیا تھا. اس کے بعد کیا آتے لیتے ہیں مدانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا. مدانیۃ، دنا یدنو کس چیز کا؟ قریب ہونا، اس کا نیچے جھک جانا، اسی سے لفظ دنیا ہے. دنیا کا لفظ سبھی کہتے پڑھتے ہیں، لیکن شاید کسی سے پوچھ لیا جائے معنی کیا ہے دنیا کا تو پتہ نہیں ہوگا. دنیا عربی کا لفظ ہے، تو دنیا کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر دونوں معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کا قریب ہونا، نزدیک ہونا، اور کسی چیز کا کم ہونا یا نیچے ہونا. نیچے ہونا تو دنیا کے اندر دونوں ہی چیزیں ہیں. قریب بھی ہے آخرت کی نسبت، آخرت کی نسبت وہ تو آگے ہے. علامات کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم جو جلدی چیز ملنے والی ہے دنیا اس کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، اور آخرت کو تم بھولے ہوئے، اس کو نظر انداز کیے ہوئے. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز فوراً ہاتھ میں آ جائے یا جو چیز ہاتھ میں ہو آدمی کو اس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ تو میری ہے. اور جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی. انگلش میں کہتے ہیں اے برڈ ان ہینڈ از بیٹر ٹو امبش، کہ وہ پرندہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ دو پرندوں سے بہتر جو جھاڑی پر درخت پر بیٹھے ہیں. وہ درخت پر بیٹھے آپ کے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو انسانی فطرت بھی یہ ہے. تو بات کر رہے تھے کہ دنیا کا معنی یا دنی کا معنی کسی چیز کا قریب ہونا، پاس ہونا، نزدیک ہونا، اور اس کا کمتر ہونا، گھٹیا ہونا، نیچے جھکا ہونا. یہاں پر دانیہ کا معنی نیچے جھکے ہوں گے.
دانیہ کے معنی جھکے ہوں گے، نیچے لٹکے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالھا ان کے سائے، ظلال جمع ظل کی، اور ظل کے معنی سایہ، تو ان کے سائے ان پر جھکے ہوں گے۔ اب جب جنت میں دھوپ ہی نہیں پھر سائے کیوں ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ وہاں پر دھوپ ہی نہیں ہے تو سائے پھر کس چیز کے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے درختوں کے سائے ہیں۔ اب وہ کیا ہے اللہ نے بیان نہیں کیا، تو لیکن یہ سائے پھر کس کے لیے ہیں؟ دنیا میں تو سایہ ہوتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، دھوپ کی تپ سے، گرمی سے بچنے کے لیے، تو جنت کے سائے جو ہیں وہ مزید اس موسم کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ویسے ہی وہاں کا موسم بڑا پر لذت ہوگا، بڑا خوشگوار ہوگا، اس کی خوشگواری کو مزید بہتر بنانے کے لیے اللہ کیا کرے گا؟ یہ درختوں کے سائے ہوں گے، اور سائے بھی کیسے ہوں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بھی درخت ہیں کہ آدمی گھڑ سوار اس کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے گا، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی سے ہم کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ وہ جنت کتنی بڑی ہے۔ تو ان کے سائے جھکے ہوں گے ان کے اوپر، دانیۃ علیہم ان پر جھکے ہوں گے، ظلالھا ان کے سائے، جنتوں کے سائے، جنتوں کے درختوں کے سائے، وذللت قطوفھا تذلیلا، ذللت تابع کر دیے جائیں گے، اسی سے کسی کا ذلیل ہونا، کسی کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے گر جانا، تو ذللت کے معنی ان کے لیے جھکا دیے جائیں گے۔ قطوفھا، قطوف جمع قطف کی، اور قطف کے معنی خوشے، گچھے جو ہوتے ہیں پھلوں کے گچھے، ان کے خوشے ان کے لیے جھکائے گئے ہوں گے، تذلیلاً خوب جھکائے گئے، تذلیلاً جو ہے تاکید کے لیے کہ خوب پوری اچھی طرح ان کو جھکا دیا گیا ہوگا، ان کے خوشوں کو، ان کے گچھوں کو، پھلوں کو۔ تو جنتوں کے پھل جو ہیں ایک تو ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور انسان کے تصورات سے بالاتر ہوں گے کہ کیسے کیسے پھل ہیں، کیا کیا ان کے ذائقے مزے ہیں۔ اور ان جنتوں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ جنتیوں کے سامنے جھکے ہوں گے، جہاں بھی جنتی ہوگا، اگر کھڑا ہے تو تب اس کے ہاتھ میں ہے، بیٹھا ہے تو تب اس کے ہاتھ میں ہے، لیٹا ہوا اگر چاہے گا پھل تو اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، خوشہ لٹک کر، گچھا لٹک کے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں تصورات سے باہر ہیں۔ ہاں، کبھی ڈراموں فلموں میں ایسے لوگ کوئی بنا دیتے ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ حقیقی دنیا میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی ایسی کہ ایسا بھی کوئی درخت ہو کہ جس کا پھل وہ آپ کو کھڑے ہیں تب بھی مل جائے، بیٹھے ہیں تب بھی مل جائے، لیٹے ہوئے تب بھی آپ کے منہ میں آ پڑے، جہاں بھی لیٹے ہیں آپ کے پاس خود ہی درخت آ جائے۔ ایسا نہ کوئی درخت دنیا کے اندر ہے، نہ کوئی ایسا پھل ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والوں کی کیا نعمتیں ہوں گی، کہ جو چاہیں گے، جس طرح سے چاہیں گے، جو پھل چاہیں گے، جس وقت بھی چاہیں گے ان کے پاس موجود ہوگا۔ اور ان کو توڑنے اتارنے کے لیے کوئی سیڑھیاں لگانے کی کوئی اور لمبے چوڑے جو دنیا میں کام کرتے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خوشے لٹکے ہوئے ان کے ہاتھ میں، چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔ تو اس میں وذللت قطوفھا تذلیلا، اور خوب جھکا دیے جائیں گے قطوفھا ان کے گوشے پھل، تذلیلا اچھی طرح جھکا دے گا، یعنی ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، یطاف کس سے ہے؟ طواف سے، اور طواف کے معنی چکر لگانا، چکر کاٹنا۔ تو یطاف علیہم ان پر چکر لگائیں گے، ان پر گھمائے پھرائے جائیں گے، ان پر گھمائے پھرائے جائیں گے، علیہم ان پر، بآنیہ، آنیہ جمع انا کی، انا کے معنی برتن، ان پر برتن گھمائے پھرائے جائیں گے، کس چیز کے؟ من فضہ، چاندی کے،
چاندی کے برتن، و اکواب، اور ایسے اکواب کوب کی جمع، اور کوب گلاس کو کہتے ہیں جس کی کوئی مٹھی وغیرہ نہ ہو، سمجھے نا؟ ان پر گلاس اور جام گھمائے جائیں گے، کانت قواریرا، کہ جو قواریر کیا ہوتا ہے؟ شیشہ، کہ جو شیشے کے گلاس ہوں گے۔ اچھا شیشہ کون سا؟ کیسا شیشہ؟ قواریر من فضہ، وہ شیشہ بھی چاندی کا ہوگا۔ اب چاندی کا شیشہ کبھی تصور کیا ہے کہ چاندی بھی شیشے کی ہو؟ چاندی کو کتنا کہ بھی کوٹ کر باریک کیوں نہ کر لے، مچھر کے پر کی طرح بھی باریک کیوں نہ کر لے، تب بھی وہ شیشہ نہیں بنتی، اس کے پیچھے سے کوئی نظر نہیں آتا، سمجھے نا؟ دنیا کی چاندی کا یہ حال ہے، لیکن جنت کی چاندی کہ جو شیشے جیسے ہوگی، اس کی چاندی کی طرح کی سفیدی، لیکن شیشے کی طرح کہ صاف شفاف بھی ہے اور ہے بھی چاندی، شیشے کی طرح پیچھے سے نظر بھی آتا ہے اور چاندی ہے۔ اسی ہم جو اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی کے دل میں کبھی تصور بھی نہیں ہوا، آدمی تصور ہی کر سکے کہ ایسی بھی چاندی ہوگی جو شیشے کی طرح ہو۔ اب یہ پلاسٹک ہے تو اس کے پیچھے ہم کو نظر آتا کیا ہے، اس طرح کا شیشہ بھی ہو، لیکن چاندی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس چاندی کے پیچھے سے آپ کو کوئی نظر آتا ہو، لیکن جنت میں ہوگی۔ میں کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، ان پر ایسے برتن گھمائے پھرائے جائیں گے، اور گھمائے پھرائے جانے کا معنی ان پر ان کے غلام، ان کے خادم یہ برتن لے لے کر ان کے پاس گھومیں گے، آئیں گے، جائیں گے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی خدمت بطارت کے لیے ان کے خادم برتنوں کے یعنی کہ ٹرے لے کر ان کے پاس آئے جائیں گے، گھومے پھریں گے۔ برتن کیا ہوں گے؟ من فضہ، چاندی کے، واکواب، اور کوب ہوں گے یعنی جام ہوں گے، کانت قواریرا، جو چاندی کے ہوں گے، قواریر من فضہ، وہ چاندی جو شیشے کی ہو، یا وہ شیشہ جو چاندی کا ہو، وہ شیشہ جو چاندی کا ہے، قدروہا تقدیرا، ان کے خادموں نے، ان کی خدمت کرنے والوں نے خوب اندازہ لگا کے اس کو دیا ہوگا، یعنی برتن جتنا چاہیے، جتنی برتن کی یعنی جتنی آدمی کو پینے کی ضرورت ہے، ویسا ہی برتن اور اتنا ہی اس کے اندر پینے یا کھانے کو، جتنی ضرورت نہیں، ضرورت تو جو دنیا کے اندر ہوتی ہے، جتنی انسان کی تمنا ہے، وہاں پر نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، وہاں پر کیا ہے؟ صرف تمنا ہے، کہ جتنی کوئی تمنا کرے گا۔ ہاں بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ بوتل بہت بڑی ہے، آدھی ہوتی، چھوٹی ہوتی، چلو وہ پیتا۔ اللہ تعالیٰ نے خادم بھی جنت والوں کو ایسے دیے ہوں گے کہ جیسے کہ وہ ان کی تمناؤں کو پہچانیں گے کہ اس کی تمنا کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، یعنی ان کو کوئی آرڈر دینے کی، آرڈر دیتے ہوئے کوئی تفصیلات بتانے کی، ہاں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف تمنا کریں گے، آپ کا خادم آپ کی تمنا کے مطابق جو کچھ آپ نے تمنا کی ہوگی وہی چیز، اور جتنی آپ کی تمنا ہوگی اتنی ہی لے آئے گا۔ اسے میں فقط قدروہا تقدیرا، انہوں نے خوب اس کا اچھی طرح اندازہ کیا ہوگا، یعنی جتنی یعنی کہ جتنی ان کی تمنا ہوگی، خواہش ہوگی، اس کے مطابق ان کو وہ پیش کریں گے۔ میں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، گھمائے پھرائے جائیں گے ان پر، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ، اور ایسے جام، کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ، وہ شیشہ جو چاندی کا ہے، قدروہا تقدیرا، ان برتنوں کو ان خادموں نے پوری طرح اندازہ لگا کے آئیں گے، لے کے آئیں گے، جتنی ان کی تمنا ہوگی اس کے مطابق۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، یسقا، سقا کے معنی پلایا جانا، ان کو پلایا جائے گا،
فیہا اس میں جنت میں کاسن ایسے جام، کاسن جام، اور کاس ایسے جام کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہو. اور اردو میں بھی جام کا لفظ جو ہے نا یہ خالی کپ گلاس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جام کا لفظ بھی اردو میں یہ شراب سے بھرے ہوئے جام کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ دنیا کی شراب بدبودار بھی، گندی بھی، اور پی کر جو ہے آدمی کا جو دماغ خراب ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کا جو سر چکراتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، اور طرح طرح کی اس کی جو خواصیں ہیں دنیا کی شراب کی، لیکن وہ جنت کی شراب کیوں نہیں. تو وہ جنت کے یسقون فیہا کاسن، ان کو جام پلائے جائیں گے اس میں مزاجھا زنجبیلا، کہ جس کا ملاوٹ ہوگی کس کی؟ زنجبیل. زنجبیل کیا ہوتی ہے؟ ادرک یا سونڈ. سونڈ بھی ہوتی ہے نا، وہ ایک چیز ہے. ادرک تازہ ہے تو ادرک، سکھا لے تو سونڈ ہے. تو سونڈ کی، ادرک کی اس کی ملاوٹ ہوگی. اچھا، ہم نے کچھ آیتیں پہلے پڑھا تھا کہ ان کے شراب کے جام ہوں گے جس میں ملاوٹ کس کی ہوگی؟ ہاں بھول گیا لگ رہا ہے. کافور کی. کافور کی. اور کافور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک. ٹھنڈک، ٹھنڈک ہوتی ہے اس کی کیفیت. اور زنجبیل کی گرم. اس کا مطلب کہ طرح طرح کے جام ہوں گے، طرح طرح کی شرابیں ہوں گی، کوئی ٹھنڈے مزاج والی، کوئی گرم مزاج والی، کوئی کافور والی ٹھنڈے مزاج کی، اور کوئی زنجبیل کی گرم مزاج کی، جیسے انسان تمنا کرے گا. اس قونا، ان کو پلائے جائیں گے فیہا اس میں کاسن ایسے جام، کان مزاجھا جس کی ملاوٹ ہوگی، زنجبیلا زنجبیل کی، سونڈ کی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا یہ چشمہ ہوگا، یہ چشمہ ہوگا اس میں جنت میں، تسمی جس کا نام کیا ہوگا؟ سلسبیل. یہ چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا. جس چشمے سے ان کو پلایا جائے گا یہ چشمہ ہوگا. یہ نہیں کہ صرف کوئی ایک جام ہے، بس چشمے ہوں گے. اور چشمے بھی جس ہم نے پہلے پڑھا ہے یفجرونہا تفجیرا، کہ جہاں سے چاہیں گے ان کو نکال لیں گے، جہاں سے چاہیں گے ان کو پھوڑ لیں گے. تو جنت کے چشموں کی اس طرح کے چشمے ہیں شراب کے، اور وہ بھی جہاں سے چاہیں گے ان کو نکال لیں گے، جہاں چاہیں ان کو پھوڑ لیں گے. اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ نام ہے صرف جنت کے. دنیا میں زنجبیل ہے، کافور ہے، اس طرح کی چیزوں کے جو نام آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس مانتے ہیں کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہم سنتے پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، یہ صرف ناموں کی حد تک ہے. دنیا میں زنجبیل ہے، وہاں بھی زنجبیل نام کی کوئی چیز ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ، اس کے فائدے، وہ دنیا کے اس زنجبیل سے کہیں بڑھ کر ہے. اگرچہ دنیا کی زنجبیلوں کے اندر بھی کیا کیا، خصوصاً موجودہ دور میں ادرک لینے جاتے ہو، موٹا موٹا ادرک دیکھتے ہیں، بڑا خوشی سے اٹھاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. پتہ نہیں کس کس کیمیکل سے اس کو اگایا گیا ہوتا ہے، کیا کیا کیمیکل ڈال کر اس کو بڑا کیا ہوتا ہے، جو آپ کے لیے بجائے کہ خوراک بننے کے بلکہ آپ کے لیے زہر ہے. اور ایسی کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن جنت کی نعمتیں کہ جو انسان کے تصورات سے بالا تر، اس کے ذائقے سے بالا، اس کا ذائقہ بھی کس قدر ہے اور کس قدر اس کے فائدے ہیں. میں کہ اس میں ایسے جام کو پلائے جائیں گے جس کی ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ چشمہ ہوگا کہ جس کا نام ہوگا سلسبیل. اور سلسبیل کا معنی کیا ہے؟ سلسبیل کے 3 معنی کیے ہیں علماء نے. سلسبیل کے معنی کہ آسانی سے حلق سے اترنے والا، مزہ لینے، یعنی جس کا پیتے ہوئے مزہ آئے. اور سلسبیل کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تیزی سے بہنے والا، ایسا چشمہ جو تیزی سے بہتا ہو. اور سلسبیل کا معنی کہ جو آسانی سے آدمی کے تابع ہو جائے، آدمی جہاں چاہے اس چشمے کو نکال لے، جہاں چاہے اس چشمے کو پھوڑ دے. تو جنت کے چشموں کی یہ کیفیت. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور ان پر چکر لگائیں گے. یہ طواف چکر لگانے سے ان پر یعنی آئے جائیں گے ان کے پاس، پھریں گے ان کے اوپر، علیہم ان پر، ولدان مخلدون. ولدان جمع ولد کی، اور ولد کے معنی بچہ، لڑکا. ولد کا لفظ جو ہے ویسے تو لڑکی لڑکے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً، لیکن خاص طور پر ولد کا لفظ جو ہے وہ بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹے کے لیے. ان پر بچے جو ہیں گھومیں گے. مخلدون کیسے بچے؟ کہ جو مخلد نہیں، خادم نہیں ہے، یہ مخلد ہے. مخلد کس سے ہے؟ خالد سے. خالد کے معنی ہمیشہ. ان پر ایسے بچے ان کی خدمت کرنے کے لیے گھومیں گے، آ جائیں گے، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہی بچے رہیں گے، ہمیشہ ہی بچے رہیں گے. دنیا میں آپ کسی 12-15 سال کے بچے کو لاتے ہو خدمت کے لیے، چند سال کے بعد ظاہر بات وہ اس کی عمر بڑھنی ہے، بڑا ہو جائے گا. آپ اس سے وہ راحت محسوس نہیں کریں گے جو بچپن میں تھی. سمجھے؟ بچپن میں بے تکلفی سے اس کو جو حکم دیا، اس سے جو خدمت کروا لی، اب وہ 35-40-50 سال کا ہو گیا اور بوڑھا ہو گیا، فرض کرو. اب آپ کو اس کو بات کو کہتے ہوئے دیکھیں بھی کہ کیا کر سکے کیا نہیں کر سکے گا. تو دنیا کے اندر تو یہ چیزیں ہیں، لیکن جنت کے اندر ان کے لیے خادم بھی کون ہوں گے؟ جو ہمیشہ کے لیے لڑکے ہی رہیں گے. اور ولدان یعنی چھوٹے بچے نہیں ہیں، اتنی عمر کے بچے کہ جو خدمت کرنے کے قابل ہوں. عام طور پر 10-12-15 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ان پر گھومے پھریں گے ان کی خدمت کے لیے. ولدان مخلدون ایسے بچے، ایسے لڑکے جو ہمیشہ ہی اس عمر میں رہیں گے. ہوں گے کیسے؟ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. اذا رأیتہم اگر تم دیکھو گے ان کو، حسبتہم تو گمان کرو گے ان کو، لؤلؤا، لؤلؤ کے معنی موتی، منثورا کے معنی بکھرے ہوئے. کہ جب تم ان بچوں کو دیکھو گے، ان لڑکوں کو دیکھو گے جو خدمت گزار ہوں گے، ایسے تم کو نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. بکھرے موتیوں سے کیا معنی مل رہا ہے آپ کو؟ کیا معنی سمجھ آ رہا ہے کہ بکھرے موتی کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ ان کی خوبصورتی، ان کی خوبصورتی. موتی خوبصورت ہوتا ہے نا، ان کی خوبصورتی جو ہے. اور بکھرے ہوئے سے مراد یہ بہت زیادہ، ایک ایک جنتی کے ہزاروں خادم ہوں گے، تھوڑے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں خادم ہوں گے ان کی خدمت کرنے والے. تو اب یہ بچے لڑکے کون ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ کافروں کے بچے ہوں گے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ، کافروں کے لڑکے جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت والوں کی خدمت پر لگا دے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے، کیونکہ جنت یا آخرت جو ہے وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے. تو اور ویسے بھی بچہ اگرچہ کافر کا بھی کیوں نہ ہو، اگر بچپن میں مر گیا تو وہ اللہ کے ہم مکلف نہیں ہے، اس سے قلم اٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو پھر اس کو کیوں جنت والوں کی خدمت پر لگایا جائے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ جو ایمان والوں کے بچے دنیا میں فوت ہو گئے وہ ہوں گے، لیکن یہ بھی پہلے سے بھی زیادہ غلط ہے کہ اگر کافروں کے بچے خدمت پر لگانا صحیح نہیں تو مومنوں کے بچے کو خدمت پر لگانا کیسے صحیح ہوگا؟ اور تیسرا کہتے ہیں کہ یہ وہ بچے جو وہاں پر پیدا ہوں گے. کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہوں گے؟ کیا خیال، جنت بچے پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اچھا، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جنت میں بچے ہوں گے؟ یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ المؤمن اذا اشتهى الولد فی الجنہ، کہ اگر کوئی مومن مسلمان جو جنتی ہے
جنت میں بچے کی تمنا کرے گا تو وہ بھی تمنا پوری ہو جائے گی. لیکن کیسے پوری ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کان حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ واحدہ، کہ اس بچے کا حمل ٹھہرنا، اس کا پیدا ہونا، پیدا ہو کے اس کا بڑا ہونا، کھیلنے کودنے کے برابر بچہ جو ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، 1 گھڑی کے اندر. وہ دنیا کے بچوں کا نہیں معاملہ کہ 9 10 مہینے کا حمل ہے، ماں کو کیا کیا اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، پیدا کرنے کے لیے اس کی کیا موت اس کو دیکھنا پڑتی ہے، اور جنم دینے کے بعد پھر کتنے سال ہر سال تک اس کو اٹھا کر اس کی جو ہے ایک ہی چیز کا خیال رکھنا. ہاں پھر کہیں وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن جنت کے بچے اگر کوئی آدمی تمنا بھی کرے گا بچہ ہونے کی، اللہ بچہ بھی دے دے گا. لیکن اس بچے کا جنم لینا، پیدا ہونا، بڑھنا 1 گھڑی کے اندر. تمنا کی تھی، اللہ نے بچہ پیدا بھی کر دیا، اور چند لمحے کے بعد دیکھو کہ وہ کھیل کود آپ کے ساتھ کر رہا ہے. تو جنت بچے ہوں گے. لیکن یہ بچے جو خدمت والے ہیں، اللہ عالم یہ نہیں ہیں. یہ الگ سے اللہ نے جس طرح حوریں پیدا کی ہیں جنت میں، ان کا مادہ ہی الگ ہے، نہ مٹی ہے نہ اور ہے، وہ ایک خاص چیز اللہ نے ان کو پیدا کیا حوروں کو. ایسے ہی یہ خادم بھی جو جنت میں ہوں گے اس طرح سے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہوگا، خدمت کے لیے. اور ان کو اپنے جو جنتی ہوں گے، جو ان کے آقا کہہ لیجئے، ان کی خدمت کرنے میں ہی لذت حاصل ہوگی. ان کی لذت خوشی ہوگی اسی میں کہ ان کی خدمت کریں. وہ دنیا کے نوکر خادموں کی طرح نہیں ہے کہ تھک بھی گئے، کوئی بے ایمانی بھی کر لی، کبھی کوئی ناک منہ بھی چڑھا لیا، سمجھے نا، کبھی اور بھی کوئی، بلکہ بعض اوقات غلام اپنے آقا کو قتل بھی کر دیتے. بہت سے واقعات پڑھیں گے آپ کہ غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کر دیا، بھاگ گیا، اس سے چوری کر کے اس کا مال اٹھا کر لے گیا. تو یہ جنت کے خادم وفاداری کے لحاظ سے، خدمت گزاری کے لحاظ سے وہی ہوں گے جو جنت میں ہونا چاہیے. تو اس لیے جو صحیح ہے وہ یہ کہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس مقصد کے لیے کیا ہوا ہے. نہ یہ کافروں کے بچے ہیں، نہ مسلمانوں کے فوت ہونے والے بچے ہیں، اور نہ جنت میں جنتیوں کو پیدا ہونے والے بچے ہیں، بلکہ یہ الگ سے اللہ نے ان کی خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا ہوا ہے. اور جو رہیں گے اسی عمر میں، اسی لڑکپن کی عمر ہے جو ان کی عمر ہے. اسی ماء ویطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر، ان کے پاس آس پاس گھومے آئے جائیں گے ان کی خدمت کے لیے، ولدان مخلدون، ہمیشہ بچے رہنے والے، ہمیشہ لڑکے رہنے والے. اذا رأیتہم، اگر تم ان کو دیکھتے ہو، حسبتہم، تم ان کو خیال کرو گے، لؤلؤا منثورا، کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، بکھرے موتیوں کی طرح ان کی خوبصورتی. اور یہ بھی جنت والوں کی لذت، یعنی کہ خدمت تو جو ہو رہی ہے، یعنی ان بچوں کو دیکھ کر ہی ان کی لذت حاصل ہونا، اور دیکھنے میں ہی ان کو جو سرور حاصل ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ فرمایا، اور جب تم دیکھو گے وہاں پر، ثم، وہاں پر، ثم کے معنی وہاں، ایک ہوتا ہے ثم سا کے اوپر پیش، ایک ہوتا ہے ثم سا کے اوپر زبر. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ثم کے معنی پھر، یعنی یہ ہوا پھر یہ ہوا، وہ آیا پھر وہ آیا، سمجھے نا. وہ وہاں پر ثم جاء محمد ثم عبداللہ، کہ محمد آیا پھر عبداللہ آیا، سمجھے نا. وہ ثم ہے، یہ ہے ثم. ثم کے معنی پھر، وہاں پر، پھر نہیں، ثم کے معنی وہاں پر. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثم وہاں پر، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو بہت بڑی نعمتیں اور بہت بڑی ملک، سلطنت دیکھو گے. کس کی سلطنت؟ جنت والوں کی، جنتی کی سلطنت. ایک ایک جنتی کی سلطنت کتنی بڑی ہوگی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا،
جو اب سے سب سے آخر میں جنت داخل ہوگا، سب سے آپ کہہ لیں کہ جنت کا سب سے جو نیچے درجے کا ہے، کم درجے کا آدمی، جنت کا سب سے کم درجے کا آدمی جو سب سے آخر میں داخل ہوگا، اللہ اس کو فرمائے گا ان لک مثل الدنیا وعشر امثالھا، کہ تیرے لیے دنیا کی طرح، جو دنیا جتنی دنیا تھی تیرے لیے اتنا کچھ اور 10 گنا اس سے اور زیادہ، جو دنیا میں ہے اتنا کچھ اور 10 گنا اس سے اور زیادہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، اور جس کے داخل ہونے کا بھی آپ نے منظر بیان کیا ہے، اصل میں وہ جہنم میں ہوگا، اصل میں وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا جہنم سے نکال کر کھڑا کر دے گا، چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہوگا، جہنم کی تپش پھر بھی اس کو آ رہی ہوگی، تو اللہ سے تمنا کرے گا کہ اس کو جہنم سے دور کر دے۔ اللہ مائے کہ دور کر دیا تو اور تو تیرا سوال نہیں ہوگا، کہتا نہیں اور سوال نہیں کروں گا، اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ جہنم کی جو ہے وہ آگ کی تپش ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی تک چہرہ جہنم کی طرف ہے، ابھی تک بھی جہنم کے منظر خوفناک نظر آ رہے ہیں۔ تمنا کرے گا کہ اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، اللہ کہے گا تو کہا اور سوال نہیں کروں گا، تو اللہ چہرہ پھیر دے گا، چہرہ پھیر کے کدھر کرے گا؟ جنت کی طرف۔ اب جنت کی طرف جب چہرہ پھرے گا تو جنت کی نعمتیں نظر آنا شروع ہوگی، خوشبوئیں سونگے گا، تو کہے گا اللہ جنت کے قریب کر دے، اللہ کہے گا تو کہتا اس کو دوسرا سوال نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو جنت کے قریب کر دے گا، اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ جب جنت کے قریب ہوگا تو جنت والوں کی ٹھاٹ باٹ، ان کی نعمتیں اور اس کو قریب سے نظر آئیں گی، تو کہے گا اللہ تیری جنت بڑی وسیع ہے، تو مجھے جنت میں داخل ہی کر دے۔ تو اللہ میں گا ابن آدم تو کتنا غدار ہے، کتنا جھوٹا ہے کہ وعدے کرتا ہے پھر توڑتا ہے، کہتا ہے کہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور داخل کر کے اس کو کہے گا کہ تمنا کر جو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے تمنا کر۔ اب اللہ تعالیٰ پیشکش کرنے والا ہو اور بندہ تمنا کرنے والا ہو، بندہ کیا چھوڑے گا؟ وہ تو ہم اس وقت تمنا کرنے سوچتے ہیں کہ جسے مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اس کے پاس ہے کہ نہیں، سمجھے نا؟ آپ مجھ سے میں کہوں بھی مجھ سے تمنا کرو کیا چاہتے ہو، تو کیا آپ مجھ سے دنیا کی بادشاہ کی تمنا کرو گے؟ اب میرے پاس جو چھوٹا موٹا آپ کو نظر آتا اسی کی تمنا کرو گے نا۔ تو یہاں پر رب العالمین کی طرف سے پیشکش ہے کہ تمنا کر جو چاہتا ہے، تو کیا تمنا چھوڑے گا آدمی؟ تمنا اللہ فرمائے گا اور بھی جو اس کے دل میں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو یاد دلائے گا کہ جنت میں کیا کچھ ہے، جنت میں کیا کچھ ہے، اللہ خود اس کو یاد دلائے گا، وہ بھی مانگ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ تیرے لیے دنیا جتنی بڑی دنیا تھی وہ ہے اور اس سے 10 گنا اور زیادہ۔ اور دوسری روایت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمناؤں کے بعد، اس کو یاد دلانے کے بعد بھی جو کچھ اس نے مانگا ہوگا فرمائے گا تیرے لیے جو تو نے مانگا اور اس سے 10 گنا اور زیادہ۔ یہ سب سے آخری، سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ اللہ کے انبیاء اور رسول کہ جو اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، اور سب سے اونچا مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا تصور کر سکتے ہیں آپ کہ کیا ہوگا۔ اسے آپ مانتے ہیں کہ عام جنتی جو ہے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح تم دور کسی ستارے کو دیکھتے ہو، زمین پر کھڑے ہوئے تمہیں کوئی دور ستارہ نظر آتا ہے، تو اعلیٰ جنتیوں کی جو منزلیں ہیں، جنتے ہیں، ان کو ایسے نظر آئیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ تو کسی اللہ کے نبی رسولوں کی ہو گیا، آپ مانتے نہیں؟ اللہ کی قسم کہ جس نے اللہ کو سچ مانا، اس کی تصدیق کی، اس پر سچائی ہو کر ایمان لایا، یہ اس کے لیے ہے، کہ ضروری نہیں کہ صرف نبی و رسولوں کی ہو، ان کے تو اور بھی اعلیٰ ہیں۔ یہ ان جنت والوں کے ہیں جن کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ تو یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں پر تو کیا دیکھو گے
بہت بہت بڑی نعمتیں، نعیماً بہت بے شمار نعمتیں، اور ملکن کبیرہ اور بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت دیکھو گے۔ اسی پر رکتے ہیں آج۔ ہاں جی، ہاں سما کے معنی وہاں پر، ہاں وہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ دیکھو گے وہاں پر، رأيت نعیم و ملکن کبیرہ، آج کے سب کو دوبارہ دہرا لیں۔ مدانیۃ علیہم ظلالها، ان پر جھکے ہوں گے ان کے سائے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے خوشے، ان کے گچھے خوب اچھی طرح ان کے تابع کر دیے جائیں گے، ان کے لیے جھکا دیے جائیں گے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور ان پر پھرائے جائیں گے برتن چاندی کے، واکواب، اور جام، کانت قواریرا، کہ جو ہوں گے چاندی کے جام، قواریر من فضہ، وہ قواریر وہ چاندی جو وہ قواریر وہ شیشہ جو چاندی کا ہوگا، قدروها تقدیرا، جس کا خوب اچھی طرح انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا۔ ویسقون فیہا کأسا، اور پلایا جائے گا ان میں ایسے جام، کان مزاجها زنجبیلا، کہ جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی، سونڈ کی۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہ چشمہ ہے کہ جس کا نام وہاں ہوگا سلسبیل۔ ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گھومے پھریں گے ایسے لڑکے جو مخلد ہمیشہ لڑکے رہنے والے۔ اذا رأیتم، جب تم دیکھو گے ان کو، حسبتہم، تو سمجھو کہ خیال کرو گے ان کو، لؤلؤا منثورا، کے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تم دیکھو گے وہاں پر، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھو کہ بہت بڑی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت دیکھو گے۔ بارک اللہ فیک۔